الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج 29واں روزہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اور 29ویں درس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے درس کے اندر میں ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ سے کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یوں ہے کہ رمضان اور شوال کے چاند اسلامی ملکوں میں مختلف دنوں میں نظر آتے ہیں، کیا کسی ایک ملک میں چاند نظر آنے پر تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ شیخ رحمہ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ جواب: رؤیت ہلال کے مسئلہ میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ رمضان کے چاند کی شرعی طریقے سے رؤیت ثابت ہو جائے تو تمام مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اسی طرح کسی بھی جگہ شوال کے چاند کی رؤیت ثابت ہو جائے تو تمام مسلمانوں کے لیے روزہ چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ امام احمد کے مذہب میں مشہور قول یہی ہے۔ اس قول کے مطابق اگر مثلا سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان اور شوال کے احکام اس رؤیت کے مطابق ادا کریں۔ اس سلسلے میں استدلال حسب ذیل ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ رمضان کے روزے اور شوال کے عید کے احکام ان لوگوں کے لیے واجب ہوں گے جو خود چاند دیکھ لے یا چاند دیکھنے والوں کا مطلع ایک ہو، کیونکہ اہل معرفت کا اتفاق ہے کہ ہلال کے مطالع مختلف ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہر ملک اپنی رؤیت کے مطابق عمل کرے، اور اس رؤیت کے مطابق عمل ان ملکوں کے لیے بھی واجب ہوگا جن کا مطلع اس کے مطابق ہو، اور جن ممالک کا مطلع اس کے مطابق نہ ہوگا وہ اس کے تابع نہ ہوں گے۔ یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا استدلال بھی اسی آیت اور اسی حدیث ہی سے ہے جس سے پہلے گروہ نے استدلال کیا ہے، لیکن وجہ استدلال مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں حکم کو شاہد اور حدیث میں رائی دیکھنے والے کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو شاہد اور رائی نہ ہو اس کے لیے حکم لازم نہ ہوگا۔ اس قول کے مطابق مطالع مختلف ہونے کی صورت میں محض عموم کی وجہ سے احکام حلال ثابت نہ ہوں گے۔ بلا شبہ استدلال کے اعتبار سے یہی قول قوی ہے، اور نظر و قیاس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ تو گویا اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جہاں اپنے اپنے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں اس اعتبار سے اس رؤیت کو وہ فالو کریں گے۔ بہت سارے لوگ 29 رمضان کو ہی لوگوں کو عید کی مبارکباد دینی شروع کر دیے ہیں، اور یہ جو ہے لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کی رؤیت کو قبول کر رہے ہیں، حالانکہ سعودی عرب کے بڑے بڑے کبار علماء نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ اپنے اپنے ممالک میں اپنی اپنی رؤیت کے اعتبار سے روزہ رکھو اور عید مناؤ۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ تعالی سے
کسی ایک ملک میں حرمین یعنی سعودی عرب کے سفارت خانے کے ملازمین نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں خاص کر رمضان المبارک اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں ایک مشکل درپیش ہے۔ یہاں بھائی یعنی مسلمان 3 اقسام میں بٹ چکے ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہتی ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی عید منائیں گے، اور ایک قسم یہ کہتی ہے کہ ہم جس ملک میں ہیں اسی ملک کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور عید بھی انہی کے ساتھ منائیں گے، اور ایک قسم یہ کہتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے تو اسی ملک کے مطابق رکھیں گے جس میں رہتے ہیں، لیکن یوم عرفہ سعودی عرب کے ساتھ منائیں گے۔ اس بنا پر میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک اور یوم عرفہ کے روزے میں تفصیلی اور شافی جواب سے نوازیں۔ اس اشارہ کے ساتھ کی مملکت یعنی سعودی عرب اور پچھلے 5 برس سے ایسا نہیں ہوا کہ مملکت نہ تو رمضان اور نہ ہی یوم عرفہ میں موافق آیا ہے۔ اس طرح کی سعودی عرب اعلان کے 1 یا 2 روز بعد رمضان شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 3 روز کے بعد۔ یعنی جہاں کے لوگوں نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں 5 سال سے ہم رہ رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کی موافقت رویت کی یہاں پر نہیں ہو سکی، کبھی 2 دن کبھی 3 دن کا فرق رہتا ہے۔ تو ایسے میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواب دریافت کیا گیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا مسلمانوں کے ملک میں ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو کیا سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا لازم ہوگا، یا صرف وہی عمل کریں گے جنہوں نے دیکھا ہے اور جن کا مطلع ایک ہے، یا پھر جنہوں نے دیکھا ہے ان پر عمل کرنا لازم ہوگا اور ان پر بھی جو ان کے ساتھ ان کی ولایت میں بستے ہیں۔ اس میں کئی ایک اقوال ہیں اور اس میں اور اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ یہ اہل معرفہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر تو 2 ملکوں کے مطلع جات ایک ہی ہوں تو وہ ایک ملک کی طرح ہوں گے، لہذا جب ایک ملک میں چاند دیکھا گیا تو دوسرے کا بھی حکم ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر مطلع مختلف ہے تو ہر ایک ملک کا حکم اس کے اپنے مطلع کے مطابق ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اختیار کیا ہے، اور کتاب و سنت سے یہی جو ہے ظاہر ہوتا ہے، اور قیاس بھی اسی کا متقاضی ہے۔ کتاب و سنت سے دلائل کچھ اس طرح ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو یعنی رمضان میں تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالی کا ارشاد جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس مہینے کو کوئی پا لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس مہینے کو نہ پائے اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں، اور سنت کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے یعنی چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم اسے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو یعنی عید مناؤ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم چاند نہ دیکھیں تو روزے رکھنا لازم نہیں ہوگے اور نہ ہی عید کرنا۔ اور رہا قیاس، تو اس کے بارے میں گزارش ہے، اس لیے کہ ہر ملک میں روزہ کھولنا اور سحری کھانا بند کرنا علیحدہ اور اس کے مطلع اور غروب شمس کے اعتبار سے علیحدہ ہوتا ہے، اور یہ محل اجماع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایشیا میں اہل مشرق اہل مغرب سے پہلے سحری بند کر دیں گے، اور اہل مغرب سے قبل ہی روزہ افطار بھی کریں گے، کیونکہ ان کے ہاں فجر پہلے طلوع ہوتی ہے اور اسی طرح ان کے ہاں سورج بھی پہلے غروب ہوتا ہے،
لہذا جب روزانہ سحری کا کھانا بند کرنے اور افطاری کرنے میں یہ ثابت ہو چکا تو اسی طرح ماہانہ روزہ رکھنے اور روزہ چھوڑنے میں بھی ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب مختلف ریاستیں ایک ہی ملک کے ماتحت ہوں اور اس ملک کے حکمران نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا یا پھر روزہ افطار کرنے کا حکم دیا تو اس کا حکم ماننا واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور حاکم کا حکم اختلاف ختم کر دیتا ہے۔ اس بنا پر آپ لوگ اسی طرح روزہ رکھیں اور عید منائیں جس طرح اس ملک کے لوگ مناتے ہیں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، چاہے وہ آپ کے اصل ملک یعنی سعودی عرب کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہو، اور اسی طرح یوم عرفہ میں بھی آپ اسی ملک کے مطابق عمل کریں جس میں رہائش پذیر ہیں۔ دیکھیں مجموع الفتاوی 19۔ تو یہ جو ہے صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ سعودی عرب کو حرمین شریفین کو فالو کر رہے ہیں ان کا یہ فالو کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اہل علم جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں جس ملک میں آدمی رہتا ہے اور وہ جو ہے وہاں چاند دیکھتا ہے اور چاند دیکھنے کا مکمل اس کو موقع بھی ملتا ہے، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہاں پر جو مسلمان رہائش پذیر ہیں انہی کے ساتھ وہ رمضان کی ابتدا کو بھی سمجھے اور انہی کے ساتھ شوال کی ابتدا سمجھے، یعنی روزہ رکھے اور عید منائے۔ چونکہ سعودی عرب کافی مسافت پر ہے اور 1-2 دن کا فرق بھی روزہ رکھنے عید منانے میں ہوتا ہے، لہذا اس کی مطابقت کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ جو لوگ 29 کو سعودی عرب کے اعتبار سے عید منا رہے ہیں ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں اور اس سلسلے میں ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ اپنے ملک میں جب رؤیت کا اعلان ہو اس اعتبار سے روزہ بھی رکھیں اور عید بھی منائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، پکا سچا مسلمان بنائے اور ہر قسم کے اختلافات سے دور رہنے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔